کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ تھے محترم جناب قاری محمد بلال صاحب جو تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم و لاریب کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو سب سے پہلے ورق اول پہ قرآن کریم ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام قرآن کریم کیا دیتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دنیا والوں، قرآن کریم پڑھنا شروع کر رہے ہو، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کر لو۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے جا کے دیکھیے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب نازل کی کتاب اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے، اللہ کی نازل کردہ کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت کے بعد قرآن کریم کے تحریف کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جب قرآن کریم نازل کیا اللہ نے، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اللہ نے، اب قرآن کریم تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ قرآن کریم تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے نور ہے۔ قرآن کریم تا قیامت آنے والے کتاب لوگوں کے لیے ایک رہبر ہے۔ قرآن کریم تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ایک خزانہ ہے۔ قرآن کریم تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے راحت و سکون کا باعث ہے۔ قرآن کریم تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ایک باوفا دوست ہے۔ قرآن کریم تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایک سفارشی ہے۔ قرآن کریم ایسا نور ہے جو انسان کو جہالت اور تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان کا تعلق خالق حقیقی سے مضبوط کرتی ہے۔ قرآن کریم ایسا خزانہ ہے جو انسان اس کو پڑھتا ہے نیکیوں سے مالا مال ہوتا جاتا ہے۔ قرآن کریم ایسا خزانہ ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایسا خزانہ ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنے گھروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایسا خزانہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے شہروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایسا خزانہ ہے، ہم اپنے ملکوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایسا نظام ہے، اس کے ذریعے سے ہم محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ چل سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، قرآن کریم ایسا خزانہ ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایسا باوفا دوست ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن کریم ایسا باوفا دوست ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن کریم ایسا باوفا دوست ہے جو کل قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامہ، تین چیزیں ایسی ہیں کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گی۔ القرآن پہلی چیز فرمایا قرآن کریم ہے۔ القرآن یحاج العباد، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے تلے قرآن کریم ہوگا۔ یحاج العباد، اللہ سے سفارش کروا رہا ہوگا، اللہ سے شکایت کروا رہا ہوگا۔ سفارش کس کی کروائے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم کو اپنا رہبر مانا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنا دوست بنایا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم کو پڑھا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم کو سمجھا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم پہ عمل کیا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم دوسروں تک پہنچایا، کل قیامت والے دن قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا،
روزہ رکھ کے مجھے سیکھا۔ اللہ ان بندوں نے میرے ساتھ دوستی لگائی ہے، آج ان کی سفارش کروا کے چھوڑوں گا۔ اللہ عرض کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، سفارش کرواتا ہوں، میرے پہلے والے کو جنت میں داخل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم اور روزہ دو ایسی چیزیں ہیں ان کی سفارش قبول کی گئی ہے، اللہ قرآن کریم کی سفارش پر اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا، ہم نے روزہ رکھا نیند میں گزار دیا، ہم نے روزہ رکھا تراویح کو چھوڑ دیا، ہم نے روزہ رکھا قرآن کریم کو چھوڑ دیا، رمضان کے علاوہ 11 مہینے قرآن کریم کو بنا دیا، پھر کل اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم ہمارے حق میں سفارشی نہیں بنے گا، ہمارے خلاف سفارشی بن کے آئے گا، کہے گا اللہ دنیا میں میرے اوپر پانی ٹپکتا رہا، انہوں نے میرا خیال کوئی نہ کیا، اللہ دنیا میں میں اکیلا رہا، الماری کے اوپر رکھا دھول پڑتی رہی، انہوں نے میرا خیال نہ کیا، اللہ اپنے گھروں میں ان کو سارے کام یاد تھے، ٹیلی ویژن یاد تھا، موبائل فون یاد تھا، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا پہ تمام گفتگو ان کو یاد تھی، لیکن اللہ میں روتا رہا، بلبلاتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، دیکھتا رہا، کوئی مجھے پڑھنے والا کوئی نہیں آتا تھا، اللہ آج میں اس آدمی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر قرآن کریم کسی کے خلاف ہو کے آ گیا، وہ آدمی کسی صورت جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی شکایت کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن کریم کو اپنا ایسا دوست بنانا ہے، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہو، قبر میں جائے ہمارے جانے سے پہلے قرآن کریم کی روشنی ہو، کل قیامت والے دن ہم بعد میں پہنچے، قرآن کریم کا سایہ ہمارے سروں پر پہلے ہو۔ قرآن کریم ایسا دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گا۔ قرآن کریم ایسا امام ہے، قرآن کریم ایسا امام ہے جو اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، یہ اس کو زمانے کا امام بنا دیتا ہے، اور قرآن کریم ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش پہلے قبول کی گئی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تکمیل کا پیغام کیا ہے؟ قاری بلال صاحب نے قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم کی آخری سورت پڑھی، قل اعوذ برب الناس سورت مکمل کی، فوراً جا کر الف لام میم سے دوبارہ شروع کیا، دوبارہ شروع کر کے ہمیں پیغام دیا، دنیا والوں قرآن کریم کی تکمیل تو ہو گئی لیکن قرآن کریم کا پڑھنا ختم نہیں ہوا، اسی لیے تراویح کی نماز میں دوبارہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھ کے بتا رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، دنیا والوں آج قرآن کریم اگر مکمل ہوا لیکن قرآن کریم ختم نہیں ہوا، کل سے دوبارہ شروع کر لینا، دوبارہ پڑھ لینا، اس لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو تا قیامت پڑھنا ہے، جس کتاب نے تا قیامت اسوہ حسنہ بن کے جو کتاب آئی ہے، تا قیامت ہادی بن کے آئی ہے، تا قیامت رہبر بن کے آئی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو اس کو پڑھتا ہے چمک جاتا ہے، دمک جاتا ہے، مہک جاتا ہے، زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ ایسی دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مرے بھی تو ہمارے ہونٹوں میں قرآن کریم کی تلاوت۔ اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھا